السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں مریم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم پی پی ایس سی انگلش لیکچرشپ کے سلیبس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈیڈ ہیں، کن کو ہم ان ڈیپتھ جا کے اسٹڈی کرنا چاہیے، اور کون سی چیزیں ہیں جو ایکسکلوڈیڈ ہیں جن کو ہمیں بہت ڈیپتھ میں نہیں پڑھنا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کون سی اسٹریٹجیز کو فالو کرنا چاہیے ہمیں پی پی ایس سی انگلش لیکچرشپ کے ٹیسٹ کو کوالیفائی کرنے کے لیے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ پی پی ایس سی انگلش لیکچرشپ کے لیے جو سلیبس ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ 80% آپ کا سبجیکٹ انکلوڈیڈ ہے اور 20% جو ہے وہ جی کے انکلوڈیڈ ہوگا۔ جس طرح ڈفرینٹ جو سبجیکٹس کی لیکچرشپ کی پوسٹ اناؤنس ہوتی ہیں ان کے لیے بھی یہی صرف اتنا سا جو ہے وہ آؤٹ لائن دی جاتی ہے پی پی ایس سی کی طرف سے کہ آپ کا 80% سبجیکٹ ہوگا اور 20% جو ہے وہ جی کے ہوگا۔ اٹ مینس کہ جنرل نالج ہوگا، اور سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی واسٹ اور ڈیٹیلڈ ہوتا ہے۔ اور سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے یہ بات جان لیتے ہیں کہ آپ کا پی پی ایس سی کی پوسٹ کے لیے، لیکچرشپ کی پوسٹ کے لیے جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ وہی سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی ڈگری ہوتی ہے بی ایس یا ماسٹرز کے اندر۔ تو جو سبجیکٹ ہے اس کا کورس بہت لینتھی ہوتا ہے، اور وہی کورس ہوتا ہے جو آپ ماسٹرز یا بی ایس کی ڈگری کے اندر اس کو پڑھتے ہیں۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ میں سے کتنا پورشن کہاں سے آ رہا ہے، اور ہم اس کو کیسے اور کہاں سے جو ہے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو انگلش کا سبجیکٹ ہے اس میں دو مین پورشن ہے، ایک ہے لٹریچر اور دوسرا ہے لنگوسٹکس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لٹریچر کا جو پورشن ہم زیادہ پیپر میں دیکھتے ہیں وہ ہے لٹریچر، اور لٹریچر 55% to 60% تک آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ لنگوسٹکس ہے، اور لنگوسٹکس کا بھی 20 to 25% ہم دیکھتے ہیں کہ پیپر کے اندر آیا۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر لٹریچر کا اتنا پورشن پیپر میں آ رہا ہے، اتنے سوال لٹریچر میں سے پوچھے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے لٹریچر کی کون کون سی چیزوں کو پریپیئر کرنا ہوگا اور کہاں سے پریپیئر کرنا ہوگا؟ آیا ہمیں پوئٹری ہی پڑھنی ہوگی، ڈراماز، ناول، یا کیا کچھ ہے جو کہ ہم پڑھیں گے تو پیپر کو کوالیفائی کر پائیں گے؟ اس جو کیوری یا کوسچن ہے اس کو سولو کریں گے ہم نیکسٹ سلائیڈ میں۔ تو لٹریچر کو کور کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہسٹری پڑھنی ہوتی ہے، پوئٹری، پروز، ناول، ڈراما، ساتھ رائٹرز کی بایوگرافیز کو پڑھنا ہوتا ہے، لٹریری ٹرمز کو پڑھنا ہوتا ہے، لٹریری تھیریز کو پڑھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ لٹریری کرٹیسزم جو ہوتی ہے لٹریچر پر اس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو ہمارا جو لٹریچر ہے وہ کور ہوگا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ صرف یہی چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں، اس کی برٹش لٹریچر کی، اس کے ساتھ ہم نے ورلڈ لٹریچر پڑھنا ہے، امریکن لٹریچر پڑھنا ہے، فرینچ لٹریچر پڑھنا ہے، رشین لٹریچر پڑھنا ہے، پاکستانی لٹریچر پڑھنا ہے، انڈین لٹریچر پڑھنا ہے۔ لیکن یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم نے ٹو دا پوائنٹ اور اسمارٹ اسٹڈی کرنی ہے، اور بہت کم وقت میں اس کو کور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو ہم اسی چینل پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے فار دا سیک آف پریپریشن فار پی پی ایس سی انگلش لیکچرشپ۔ اور ہسٹری کو پریپیئر کرنے کے لیے ہسٹری میں ہی رائٹرز آ جاتے ہیں، ان کی بایوگرافیز آ جاتی ہیں، ان کے ورکس آ جاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں بی آر ملک کی بک تو اس میں انہوں نے ہسٹری بھی بتائی ہوئی ہے، رائٹرز کی بایوگرافیز بھی بتائی ہوئی ہیں، ان کے جو امپورٹنٹ ورکس ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے۔ تو ہم ہسٹری کو کر سکتے ہیں بی آر ملک کی بک سے، بہت اچھی بک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور پڑھنا چاہے مزید تو اس کے لیے ہیں ولیم جے لونگ کی، ٹی سنگھ کی، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے بہت اچھی کتابیں ہیں، ہم ان سے جو ہے وہ
لٹریچر کو پریپیئر کر سکتے ہیں، اور باقی جو پوئٹری پروز ناول یہ وہی چیزیں ہوں گی جو آپ نے اپنے جو ڈگری کے دوران پڑھی ہیں، تو انہی کی ٹیکسٹ کو تیار کرنا ہوگا. اگر آپ ان کی ٹیکسٹ کو تیار نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو آپ کو اتنا تو ضرور ہی کرنا ہوگا کہ آپ ناول، ڈراماز، پلیز جو ہیں ان کے کریکٹرز کو دیکھیں، ان کے تھیمز کو دیکھیں، ان کی جو سمریز ہیں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ لوگ پہلے سبجیکٹیو پریپریشن سٹارٹ کریں، دین آپ اس کی آبجیکٹیو پریپریشن اچھے طریقے سے کر سکیں گے. اس میں یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ اگر آپ لوگ کسی ناول کے جو ہیں وہ آبجیکٹیو MCQ تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کبھی بھی بہتر انداز سے تیار نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ کو اس ناول یا ڈرامہ کی سٹوری کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو ان کے کریکٹرز کا پتہ نہیں ہوگا. تو بہتر پریپریشن کے لیے یہی بات ضروری ہے کہ پہلے آپ سبجیکٹیو پریپریشن کریں، دین آپ موو آن کریں آبجیکٹیو پریپریشن کی طرف. اب ہم بات کرتے ہیں، لٹریچر کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے، اور اب بات کرتے ہیں لنگوسٹکس پہ. تو لنگوسٹکس کی جو برانچیز ہیں اور جو اس کی ڈفرینٹ امپورٹنٹ جو بھی تھیوریز ہیں وہ ساری جو ہیں ہم جارج یول کی بک سے کور کر سکتے ہیں. بہت ہی جو پروفیشن کے لیے مفید بک ہے. گلوسٹری کی ٹرمز جیسے کہ لٹریری ٹرمز ہوتی ہیں، اسی طرح لنگوسٹکس کی بھی ٹرمز ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہم اسی بک سے کریں گے، جارج یول کی بک سے. اور یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے PPSC کے حوالے سے لنگوسٹکس کی پریپریشن کے لیے. اب ہم بات کریں گے کہ جی کے میں سے ہمارا 20% جو ہے وہ پیپر آ رہا ہے. تو اس میں ہم بات کریں گے کہ کون کون سے جو سبجیکٹ ہیں وہ اس میں انکلوڈیڈ ہوتے ہیں. انگلش ہے، ہسٹری ہے، جیوگرافی ہے، پاکستانی افیئرز، کرنٹ افیئرز، ایوری سائنس، کمپیوٹر سائنس، میتھس، اسلامیات. یہ وہی چیزیں ہیں. اگر آپ ساتھ 1 پیپر MCQ جی کے جو جنرل جابس کے لیے پوسٹ اناؤنس ہوتی ہیں، اگر آپ ان کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ 20 جو پرسنٹ جی کے مارکس ہیں ان کو گین کرنا بہت مشکل بات نہیں ہے. اس کی پریپریشن کے لیے آپ کو اس کی بھی سبجیکٹیو ہی پریپریشن کرنی چاہیے، اور اس کی تیاری بھی آپ جو 20 نمبر ہیں ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. انگلش کے لیے آپ کو گرامر کرنی چاہیے، اور اردو کی بھی اسی طرح گرامر ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ان کی جو یہ تمام ہیں تمام جو جنرل سبجیکٹس ہیں ان کی آپ کو صرف بیسکس پڑھنی ہوں گی. آپ کو ان کی بیسکس کا پتہ ہونا چاہیے. یہ بہت جو اپر لیول کا ہوگا، ہائی لیول کا ہوگا، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف بیسکس چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جیسے کہ انگلش میں آپ لوگوں کو گرامر کا، پارٹس آف اسپیچ کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو ٹینسز کا پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح اسلامیات میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے نماز کب فرض ہوئی، حج کا فرض ہوا، اور اس طرح غزوات کا پتہ ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور بیسکس ہیں یہ آپ مڈل تک کی جو ہیں بکس میں پڑھ چکے ہوں گے. وہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ریوائز کرنی ہوں گی. دین بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کون سی اسٹریٹجیز کو فالو کرتے ہوئے آپ ٹیسٹ کو تیار کریں، دین آپ کوالیفائی کر سکیں گے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتا دیا جائے، گائیڈ کر دیا جائے. تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں ایک پراپر اسٹڈی پلان ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ پریپریشن کو لے کر چلنا ہے، اور کیسے آپ لوگوں نے ریویژن کرنی ہے، کس طرح سے آپ لوگوں نے جو ہے وہ یہ آپ کے ذہن میں ایک مائنڈ میں آپ کے ایک میپ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ چیزوں کو کرنا ہے. اور ایک دن میں آپ کم سے کم کتنا پڑھیں تو آپ لوگ اچھی تیاری کر سکتے ہیں.
یہ آپ لانگ ٹرم جو ہے وہ پریپریشن کی اگر میں بات کروں تو اس میں آپ کو منیمم جو ٹائم آپ لوگوں کو اپنی تیاری کے لیے دینا چاہیے وہ ایک دن میں آپ کو کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے ڈیلی کے اپنی پریپریشن کو پرووائڈ کرنے چاہیے. اس طرح جو ہے آپ کا اپنے سبجیکٹ سے جو ہے وہ گیپ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو جی کے کی پریپریشن کے لیے نیوز پیپر کو لازماً پڑھنا چاہیے. یہ وہ ہیبٹس ہیں جن کو اگر آپ ڈیلی لائف میں فالو کرتے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنا قدرے آسان ہو سکتا ہے. یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کسی ڈگری کے لیے پیپرز نہیں دے رہے جیسے بی ایس سی بی اے ایم اے ایم ایس سی اور ایم فل وغیرہ کے پیپرز دیتے ہیں. یہ ڈگری کے پیپرز نہیں ہیں. آپ کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کے تیاری کرنی چاہیے کہ یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے. آپ وہاں پہ کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ دوسروں کے ساتھ مقابلے میں ہیں. تو جب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اپنی پریپریشن کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ ہم اپنی ویڈیو کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو اینگلو سیکسن کے بارے میں جو ہے وہ کچھ انفارمیشن دی جائے گی. تھینک یو فار دس تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.